الف لیلہ و لیلہ۔ اب جاننا چاہیے کہ اگلے لوگوں کے حالات ہم پچھلوں کے لیے ایک عبرت ہیں۔ انسان کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گزشتہ نسلوں کی کہانیاں پڑھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے پرانے لوگوں کی کہانیاں نئے لوگوں کی عبرت کے لیے بنائیں۔ من جملہ عبرت آمیز کہانیوں کے وہ کہانیاں ہیں جن کا نام الف لیلہ و لیلہ ہے اور جن میں بڑے بڑے شاندار حالات اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی اور اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہسوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شہسواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا۔ چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا اور صحیح و سلامت پہنچ گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ اور خچر اور خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرام زادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا اور وہ دل ہی دل میں کوہنے اور بے چین ہونے لگا اور اس کا چہرہ فق ہو گیا اور جسم مزمحل۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا قلق ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا کہ اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا اور وہ اس سے لپٹ گئی اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا
کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یا تو پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا اور یا اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے بھائی، اب تک تمہارا رنگ فق تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فق ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے۔ بھائی نے کہا کہ خیر، رنگ فق ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا، آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح سے آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ شہریار بدستور 20 خواصوں کے ساتھ باغ میں آئی۔ 10 عورتوں نے لباس اتارا تو وہ حبشی غلام تھے۔ ایک ایک غلام ایک ایک خواص کو ساتھ لے کر خلوت میں چلا گیا، اور ملکہ نے مسعود کو پہلے کی طرح آواز دے کر بلایا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر پیار کرنے لگی۔ صبح تک یہ جلسہ جاری رہا۔ اس کے بعد سب نے غسل کیا اور بدستور سابق زنانہ لباس پہن کر واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہریار کی نظروں میں دنیا تیرہ و تار ہو گئی۔ بھائی سے کہنے لگا کہ اب دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، ہم دونوں بہت ہی بد نصیب ہیں، چلو آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں فقیروں کے ساتھ رہیں گے۔ شاہ زمان نے بھائی کو سمجھایا لیکن شہریار نہ مانا۔ مجبوراً شاہ زمان نے کہا اچھا میں بھی چلتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو پھر واپس آ کر بدستور سابق اپنے فرض ادا کریں گے۔ شہریار نے یہ شرط منظور کر لی اور رات کی تاریکی میں دونوں بھائی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند روز میں سفر کرتے ہوئے اتفاقاً ساحل بحر عمان پر جا نکلے۔ بہت تھکے ہوئے تھے، کچھ دیر آرام کرنے کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی ان کو آئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سمندر کے پانی میں زبردست تلاطم ہوا اور ایک جگہ سے پانی پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک دیو سر پر صندوق رکھے ہوئے نکلا۔ دونوں بھائی خوف کی وجہ سے درخت پر چڑھ گئے۔ دیو نے صندوق کو درخت کے نیچے رکھ کر کھولا اور ایک نہایت حسین عورت کو اس میں سے نکالا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دوسری کوئی آنکھ تمہیں نہ دیکھ سکے، اس لیے میں نے تمہیں صندوق میں رکھا ہے، اور اس صندوق کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی دریاؤں میں رکھتا ہوں۔ دیو کچھ دیر اس عورت سے باتیں کرتا رہا، اس کے بعد اس کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی دوران عورت کی نظر درخت پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی پوشیدہ تھے۔ اس نے انہیں اشارہ کیا کہ نیچے اتر آؤ۔ یہ ڈرے، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید یہ عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور مدد چاہتی ہو، نیچے اتر آئے۔ عورت نے آہستہ سے دیو کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر ایک مٹی کے ڈھیر پر رکھ دیا اور ان دونوں کو وہاں سے کچھ دور لے گئی اور کہا کہ میں تمہارا وصل چاہتی ہوں۔ یہ گھبرائے اور انکار کرنے لگے۔ عورت نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو، اور اگر تم نے فوراً وہ فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔
جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھیں، اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے ہیں، تم دونوں بھائی بھی اپنی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دی۔ اس نے کہا کہ سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے اور ایک پیالے میں بند کر کے اس صندوق میں رکھا ہے، اور اس صندوق میں 7 تالے لگا کر مجھے گہرے اور معجزن سمندر کی تھہ میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر کچھ چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، عورتوں کی طرف سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھو اور ان کے وعدوں پر بھروسہ مت کرو۔ ان کی خوشی اور ناخوشی ان کی شرمگاہوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ جھوٹی محبت کا اظہار کرتی ہیں اور بے وفائی ان کا پیشہ ہے۔ حضرت یوسف کے قصے سے عبرت حاصل کرو، اس میں تمہیں ان کی بعض سازشوں کا پتہ لگے گا۔ کیا تمہیں بابا آدم کا حال معلوم نہیں کہ وہ انہی کی وجہ سے نکالے گئے؟ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ ششدر رہ گئے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو، یہ تو دیو ہے، لیکن جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا۔ ایسی بات تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوگی۔ وہ فوراً الٹے پاؤں پھرے اور شہریار بادشاہ کے دارالسلطنت میں پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور ان سب لونڈیوں اور غلاموں کی گردن مار دی۔ اس کے بعد اس کا یہ دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک باکرا سے ہم صحبت ہوتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے اور اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی جو ہم صحبتی کے قابل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ بدستور ہر روز ایک لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت جستجو کی، لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخرکار وہ مغموم ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف تھا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں اور پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ اس کے متعلق کسی شاعر کا قول ہے، جو شخص غمگین ہو اس سے کہہ دو کہ غم ہمیشہ نہیں رہتا، جس طرح کہ خوشی فانی ہے، غم بھی ہے۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجئے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دوں گی۔ باپ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے توبڑے میں صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے۔ مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوا رکھیں تو تو لیٹ جائیو، اور اگر تجھے ماریں تب بھی مت اٹھیو، یا اٹھیو اور گر پڑیو۔ جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے۔ اس طرح 2-3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔
جب ہرواہا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے صرف 2 منہ مارے اور بس۔ جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ ہرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جوتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے، رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا، اس کے بجائے آج دن بھر گدھے کو جوت دے۔ جب دن بھر جتنے کے بعد گدھا شام کو گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا، لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہرواہا پھر گدھے کو لے گیا اور شام تک اس سے کھیت جتوایا۔ جب گدھا دن بھر کا تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا کہ سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصائی کے حوالے کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں ہرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے اور ریح خارج کرنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے 2 بار کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا کہ ہو نہ ہو تم مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی، اور اس کی عمر 120 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے، اور جس کسی کے پاس یہ بھید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور راز کہے اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت سست کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھ کہ میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہخانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور تہخانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اسے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز یہاں تہخانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کواڑ بند کر دیا اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخرکار دونوں تہخانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں۔ وزیر اسے بنا سوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا ہے تو تو کہیو کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا جی حضور،
جب بادشاہ نے اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ کیا تو وہ زار زار رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغلگیر ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے لڑکی کی بکارت زائل کی۔ پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ اے بہن، کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بسر و چشم، بشرطے کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔ پہلی رات۔ شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا۔ اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خلجی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا، لمبا تڑنگا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے۔ دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیوں کر قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا کر لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو بے جانے بوجھے مجھے معاف کر۔ دیو نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا، ایک تکلیف کا۔ زندگی کے دو حصے ہیں، ایک صاف، ایک میلا۔ جو شخص ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم کو زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اسے کہہ دو کہ زمانہ اسی کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آندھیاں چلتی ہیں تو وہی درخت گرتے ہیں جو تنابر ہوتے ہیں؟ تو نے کبھی سمندر کو بھی دیکھا ہے کہ مردار چیز اس کے اوپر تیرنے لگتی ہے اور موتی ڈوب کر اس کی تھاہ میں پہنچ جاتے ہیں؟ اگر زمانہ ہم کو ادھر ادھر پھینکتا اور اپنی بد ذاتی سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان پر بے گنتی ستارے ہیں، مگر گرہن چاند اور سورج ہی کو لگتا ہے۔ زمین پر خشک اور تر نباتات کی انتہا نہیں، مگر پتھر اسی درخت پر پھینکے جاتے ہیں جس میں پھل لگے ہوں۔ اگر زمانہ نیکی کرتا ہے تو اس کی طرف نیک گمان کرتا ہے، اور جو برائی تجھے تقدیر دکھاتی ہے اس سے خوف نہیں کھاتا۔ جب سوداگر یہ اشعار پڑھ چکا تو دیو نے کہا کہ بس اب زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، میری بیوی ہے اور بچے، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب بے باک کر سکوں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، پھر جو تیرا جی چاہے میرے ساتھ کیجیے۔ اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو نے اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق دیے، اور بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا اور اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں اور عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر کے نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڈھے کو سخت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ۔ اگر یہ قصہ سوئیوں سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔
پھر وہ بڈھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور وہ سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا، اور وہ بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے ساتھ دو کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا، اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڈھا آیا، اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا، اور اے میرے بزرگوں، دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان کی طرف لپکا اور ان کے درمیان میں سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اسے کہنے لگا کہ ادھر آ، تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لختے جگر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا، اور وہ تینوں بڈھے بھی روتے اور واویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے دیو اور دیووں کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون بخش دیجیو۔ اس نے کہا کہ بہت خوب، اے بڈھے تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوگا تو میں اس سوداگر کا تہائی خون بخش دوں گا۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیو سن، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت پوست ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ کم سن تھی۔ تقریباً 30 سال تک میں اس کے ساتھ رہا، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک لونڈی سے ہم بستری کی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ جب وہ بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے، اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد میں سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مر گئی اور تیرا لڑکا نہ معلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آبدیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے اپنے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے آیا، اور وہ گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا، اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے، تو ہی اس کو ذبح کر اور اس کی کھال کھینچ۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اچھا ایک موٹا تازہ بچھڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچھڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اسی بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچڑوں میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ خوبصورت۔ میں نے کہا کہ دیکھ، اس گائے میں سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہرزاد یہاں تک بیان کر چکی تو اس کو صبح ہوتی نظر آئی۔
اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا ہرگز قتل نہ کروں گا۔ پھر ان دونوں نے وہ باقی رات ہم آغوش ہو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ دربار میں آیا اور وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے احکام جاری کیے اور کسی کا تقرر کیا اور کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر وزیر کو سخت تعجب ہوا۔ اب دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔